سورۃ الانفال نفل سے ہے. نفل اضافی چیز کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو مال غنیمت ہے اس سے متعلق کچھ چیزیں بیان فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر سے متعلق بھی کچھ چیزیں ارشاد فرمائیں، اور یہ ایک اشارہ دیا کہ اے میرے بندو، دیکھو تم جب بدر کے لیے نکل رہے تھے تو اس وقت تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی اور نہ تمہارا ارادہ تھا جنگ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے نا تو نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور صحابہ سے کہا کہ بھائی چلو، ان کا ایک قافلہ گزر رہا ہے تجارتی، چلو ذرا حال احوال لے کر آتے ہیں، چلو کھڑے ہو جاؤ. کچھ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے کچھ اونٹ چراگاہ میں ہیں، میں ان کو باندھ. نہیں چلو چلو، بس جو ابھی چل سکتا ہے وہ چلے. یا رسول اللہ میں گھر پہ اطلاع نہ گھر پہ اطلاع نہیں دینی، بس چلو جو ابھی میرے ساتھ چل سکتا ہے وہ چلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے تو تھے ہی نہیں. وہاں پہنچے بدر کے اندر بہت چھوٹی سی تعداد لے کر، اور اللہ کی شان یہ ہوئی اور اللہ نے اشارہ بھی کیا کہ اللہ نے یہ جنگ چھڑوائی ہے. آپ تو نہیں چاہتے تھے لیکن میں نے یہ جنگ چھڑوائی ہے. وہاں پر جا کر جنگ کا ماحول بن گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہوئے کہ بھائی میں تو ان کو اس تیاری سے لایا نہیں. وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جنگی جو آلات ہوتے ہیں نا، جیسے تلوار ہے، زرہ ہے، گھوڑے ہیں، یا اور دوسری چیزیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ 10 کے عدد کو نہیں پہنچتی تھی. اگر تلواریں بھی ہیں تو مثال 7 ہیں، زرے ہیں تو 9 ہیں، اس طرح 10 کا عدد پورا نہیں ہو رہا. اور یہ سارے حضرات وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں جنگ کا اعلان ہو چکا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں، جبکہ وہ پوری تیاری سے تھے اور مسلمانوں کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائی. جیسے کہ کل آیا بھی کہ کس طرح سے اللہ نے تمہاری مدد کی. اور وہاں پر اس مدد کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں اپنے ایٹمی طاقت پر اترانا نہیں چاہیے. ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہم نے چاغی کے پہاڑ ہلا دیے تھے، ہم دوبارہ ایک ماریں گے تو دلی کو مٹا دیں گے، دہلی کو ختم کر دیں گے. اللہ نے اس صورت میں ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دیکھو اتنے بڑے بول مت بولو، اگر تمہاری جیت ہے تو وہ میرے فضل سے ہے اور میرے بھروسے پر ہونی چاہیے. دیکھ لو بدر کے اندر کس طرح سے تھوڑے سے صحابہ اتنے بڑے لشکر پر قابو پا گئے اور وہ جیت گئے. تو یہ جیت ان کی تلواروں سے نہیں ہوئی، یہ میری مدد سے ہوئی. ہاں اس سے میں منع نہیں کرتا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ، یہ بھی کل آئی، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. انتظام ضرور کرو، تلوار بنانے سے اور ایٹمی طاقت بننے سے نہیں روکتا، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم بھروسہ صرف میری مدد پر کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اشارہ یہ بھی دیا ہمیں سمجھانے کے لیے، اذ تستغیثون ربکم، اے اللہ کے نبی یہ تو بھلا ہو آپ کا کہ آپ رونے لگے تھے. اللہ کے نبی کا وہاں ایسا واقعہ ہے کہ اس کو انسان کیا بیان کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور رونے لگے دعاؤں کے اندر. رات کا وقت ہے، رو رہے ہیں، اور رو کیا رہے ہیں؟ بلک رہے تھے. اور ایسا بلک رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک اپنا جو آپ کا ایک حجرہ وہاں بنایا گیا تھا عارضی، اس میں دیکھا تو اللہ کے نبی نماز میں تھے اور رو رہے تھے. میں نے عرض کیا کہ رو نہیں رہے تھے، بلک رہے تھے. بچہ جیسے روتا ہے نا معصوم، ایسے بلک بلک کر رو رہے تھے کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ کے کندھوں پر پڑی ہوئی چادر گر رہی تھی تو میں نے اٹھا کر آپ کے کندھوں پر رکھی، اور میں نے پھر پیچھے سے یہ آواز دی کہ اے اللہ کے نبی آپ اتنے پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اس وقت اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر آپ کی مدد نہیں آئے گی اور ان لوگوں کو مٹا دیا جائے گا تو آپ کا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. اے اللہ ہم آپ کی مدد کے امیدوار اور طلبگار ہیں. یہ رو رو کر اللہ کے نبی نے اس میدان بدر کے اندر، عریش جگہ تھی وہاں پر جو بنائی گئی تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں دعا کی، اور اس کا اشارہ اللہ نے یہ فرمایا اذ تستغیثون ربکم، کہ اے نبی بھلا ہو آپ کا کہ آپ رو رہے تھے اور ہم نے اس رونے کی لاج رکھی، فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور مسلمانوں کو اتنی کم قلت کے باوجود ان کافروں پر جو بڑی مالی فراوانی میں تھے ہم نے آپ کو غلبہ عطا کیا. تو یہ ہوا اس لیے کہ آپ کا تعلق ہمارے ساتھ بن گیا تھا.
یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باتیں بتائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. کسی پریشانی یا مصیبت میں اللہ تعالیٰ اپنے رجوع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم انت السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. آمین برحمتک.